ہم بینک کے اندر اکاؤنٹ کھولتے ہیں، کسی بھی کنونشنل بینک میں. میرا اپنا ذاتی اکاؤنٹ لائٹ بینک میں ہے، جو میرا سب سے پہلا اکاؤنٹ تھا. اب میرے بھائیوں، ہم بینک کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتے. ہماری جتنی بھی وہ انکم ہے، جو بھی ہم گورنمنٹ سرونٹس ہیں، ہماری پے ہی بینک میں آنی ہے. لیکن کنونشنل بینک میں جا کے میرے پاس دو آپشنز آ جاتی ہیں. ایک آپشن یہ ہے کہ میں سیونگ اکاؤنٹ کھلواؤں، دوسرا آپشن یہ ہے کہ میں کرنٹ اکاؤنٹ کھلواؤں. تو سیونگ اکاؤنٹ کھلوانا یہ کنفرمڈ سود ہے، آپ سود لے رہے ہیں. ہماری یہ حیثیت نہیں ہے کہ ہم پورے ملک کا نظام چینج کر لیں، لیکن یہ تو میری حیثیت میں ہے کہ میں اپنے آپ کو سیدھے راستے پہ رکھوں. اگر میں کرنٹ اکاؤنٹ کھلواتا ہوں تو کم از کم کچھ نہ کچھ بچ جاتا ہوں. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اب دوسرا معاملہ ہے آج کے دور میں جو سب سے بڑا فتنہ ہے، وہ ہے قسطوں کا فتنہ. کس چیز کا فتنہ؟ قسطوں کا فتنہ. آج کے دور میں یہ ایک صحیح حدیث ہے، اور یہ حدیث ہے ابو داؤد کی 3503. اسی حدیث کو لے کے پوری امت کے سکالرز اسی حدیث کی شرح کرتے ہیں اور اس سے مختلف مطالب نکالتے ہیں. وہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من باع، من جس بندے نے، باع کیا کیا؟ سودا کیا، بیعتین فی بیعتن، ایک سودے میں دو سودے کیے. من باع بیعتین، بیعتین دو سودے کیے، فی بیعتن ایک ہی سودے میں. تو کیا کیا؟ فَلَهُ أَوْ كَسُهُمَا، الفاظ پہ ذرا غور کریں. فَلَهُ أَوْ كَسُهُمَا، تو اس کو کم قیمت والا لین دین اختیار کرنا ہوگا. اَوِرْ رِبَا، ورنہ وہ کس میں چلا جائے گا؟ سود میں چلا جائے گا. یہ حدیث مبارکہ ہے. اس کے اوپر امت کے بڑے تھنک ٹینکس بیٹھتے ہیں اور بڑی ڈسکشنز ہوتی ہیں، لیکن آج تک ہم سودی نظام کو ختم نہیں کر سکے پوری دنیا کے اندر. اس پہ جو سب سے بڑا نام بولتا ہے پوری دنیا کے اندر، وہ پاکستان سے مفتی تقی عثمانی صاحب کا نام ہے کہ انہوں نے اس پہ کافی ورک کیا، لیکن بدقسمتی سے ہم ابھی تک سود سے پاک نہیں ہو سکے. اب یہ روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے. کس سے روایت ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. اب اس میں نا ایک بندہ آتا ہے تابی، سماک بن حرب. کیا نام ہے؟ سماک بن حرب. تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ نا ڈسکس کیا کریں، جب میں پوچھتا ہوں تو بات آپ کریں گے نا، اس سے آپ کے ذہن میں بیٹھے گی. مقصود صرف یہی ہے. تو اس تابی کا کیا نام ہے؟ سماک بن حرب. انہوں نے 80 سے زائد یا کم از کم 80 صحابہ سے علم حاصل کی ہے. کتنے صحابہ سے؟ 80 صحابہ سے. جس بندے نے ایک صحابی تو علم حاصل کیتا ہے وہ دی عظمت دے کیا کہتے ہیں. اور اس بندے نے 80 اور مور دین 80 صحابہ جو اس وقت دنیا میں موجود تھے ان سے علم حاصل کیا. اور سماک بن حرب اس حدیث سے کیا مفہوم لیتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سماک بن حرب جو ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس بندے نے ایک بیع میں دو بیع کی، ایک بیع میں اگر دو بیع ہو گئی، دو سودے ہوئے، ان میں سے کم قیمت والا اس نے لینا ہے، زیادہ قیمت والا سود ہے چھوڑ دینا. اس کا مفہوم جو یہ لیتے ہیں، میں آپ کو اگزامپل سے سمجھاتا ہوں. یہ موبائل ہے، بقول سماک بن حرب رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں یہ موبائل اگر 10,000 کا نا، میں مارکیٹ میں خریدنے گیا، ایک قیمت ہے 10,000، نقد دوں، اس کو اٹھاؤں، جیب میں رکھ لے آؤں. دوسری قیمت وہ مجھے کہتے ہیں کہ حضرت تسی انج کرو، سال دیاں قسطاں دینا میرے کو 12,000 کا لے لو. اب ہر منتھ میں آپ نے 1,000 قسطیں دینی.
اب بقول سماک بن حرب رحمہ اللہ، یہ میں اپنا فتویٰ نہیں دے رہا، نہ میں مفتی ہوں نہ یہ میری ڈومین ہے، میں سماک بن حرب رحمہ اللہ کا قول آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ بقول ان کے کہ وہ جو 12,000 پہ بیع ہوگی وہ سود ہو جائے گی۔ ان دونوں میں یا تو قسط جو ہے وہ بھی 10,000 کی چیز کی قسطیں آسان ایک ساتھ میں 10,000 کی ملے تب ان کے نزدیک جائز ہے، ورنہ ان کے نزدیک جائز نہیں۔ لیکن یہ موقف ہے ایک سائیڈ کا، ایک گروہ کا۔ دوسرے گروہ کا کیا موقف ہے؟ اس میں غالباً مفتی تقی عثمانی صاحب بھی آتے ہیں اور دیگر عرب کے علماء بھی آتے ہیں۔ یہ جو موقف ہے اس میں بھی پاکستان میں بڑے بڑے علماء جو ہے نا اس موقف کے اس گروہ میں موجود ہیں، جن میں ڈاکٹر اسرار صاحب کا نام سر فہرست ہے، اور میں ڈاکٹر اسرار صاحب کی رائے کو زیادہ اہمیت دیتا ہوں اس حوالے سے کہ ان کے اوپر نہ کسی مسلک کا لیبل نہیں لگا ہوا۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کے اوپر مسلک کا لیبل نہیں، وہ بندہ نیوٹرل ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو کہ ڈاکٹر قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب، ان کا بھی یہی موقف ہے پاکستان کے اندر۔ اب دوسرا موقف جو ہے وہ جن لوگوں کا ہے ان کی کیا رائے ہے اسی حدیث کے متعلق، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ان کی رائے یہ ہے کہ ایک بیع میں 2 بیعوں سے یہ مراد ہے کہ اگر ایک چیز نقد میں 10,000 کی ہے اور ادھار ایک ساتھ میں آپ اسے 12,000 کی دیتے ہیں تو اس میں یہ سود نہیں ہوگا، اس میں سود یہ ہوگا کہ آپ کے پاس 2 پلان ہیں، 1 سال کا پلان ہے تو وہ چیز 12,000 کی، 2 سال کا اگر آپ پلان کرتے ہیں تو وہ چیز چلی جاتی ہے 14,000 پہ۔ تو آپ ان کے ساتھ کمٹمنٹ نہیں کرتے۔ ان کی مراد، اس گروہ کی مراد یہ ہے 12,000 اور 14,000، اگر 12,000 پہ آپ لے لیں گے کمٹمنٹ کر کے اٹھیں گے اسی مجلس میں تو وہ چیز جائز ہوگی، ربا نہیں ہوگا۔ لیکن آپ گئے ہیں گھر، کمٹمنٹ کیے بغیر چلے گئے ہیں کہ نقد لینی ہے، ادھار لینی ہے، پلان اے کے تحت لینی ہے، پلان بی کے تحت لینی ہے، پھر سود ہوگا۔ یہ اس گروہ کا یہ موقف ہے۔ بہرحال میں پہلے گروہ کے موقف کو میں ذاتی طور پہ زیادہ پسند کرتا ہوں، کیونکہ قسط کا جو معاملہ ہے نا میرے بھائیوں، وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، یہ میں نے دونوں گروہوں کی بات آپ کے سامنے رکھ دی، اور مجھے جو گروہ زیادہ پسند ہے کہ میں اس سے اوائڈ کرنے میں ہی عافیت سمجھتا ہوں۔